السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں۔ دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری، سورہ البقرہ کا مطالعہ کر رہے، رکوع نمبر 33 سے اب مطالعہ شروع ہو رہا ہے، اور جناب طالوت کا لشکر اور پھر جناب طالوت کا مقابلہ جالوت سے، یہ واقعہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ پس منظر ذہن میں رہے، نبی مکرم علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام کو ذہن تیار کرایا جا رہا ہے غزوہ بدر کے اعتبار سے۔ مطالعہ شروع کرنے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 249 to 49 سے۔ ارشاد ہوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب طالوت لشکر کے ساتھ باہر نکلے، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو انہوں نے فرمایا کہ بے شک اللہ ایک نہر سے اے لوگو تمہاری آزمائش فرمانے والا ہے۔ فمن شرب منہ فلیس منی، پس جس نے اس سے پانی پی لیا، مراد سیر ہو کر، وہ مجھ میں سے نہیں، یعنی وہ مجھ سے نہیں، اس کا تعلق مجھ سے نہیں۔ وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِي، اور جس نے اس سے نہ چکھا تو بے شک وہ مجھ سے ہے، سوائے اس کے وہ جو اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے تو گنجائش ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک کمانڈر اپنی فوج کا، وہ اپنی فوج کے افراد کا مورال چیک کرتا ہے، ان کے ڈسپلن کو چیک کرتا ہے، وہ میری سنیں گے نہیں سنیں گے، ابھی نہیں سنے تو میدان جب سجے گا تو پھر تو بھاگ جائیں گے۔ تو اپنی فوج کا، اپنے لشکر کا مورال دیکھنے کے لیے اور ڈسپلن دیکھنے کے لیے کہہ رہے یہ پانی آ گیا، جو سیر ہو کر پیے گا وہ مجھ سے نہیں، جو تھوڑا ایک آدھ چلو بھر پانی پی لے تو ٹھیک ہو گیا۔ فرمایا فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، پھر چند ایک کے سوا ان سب نے اس میں سے پی لیا۔ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، پس جب وہ یعنی طالوت اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اس کے پار ہوئے یعنی نہر کے، قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، ان لوگوں نے کہا کہ آج ہمیں طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے کی۔ جالوت مشرک قوم میں سے اور ان کا سربراہ تھا۔ تو یہ ہے بڑا اہم نقطہ۔ پانی ویسے تو ضرورت ہے، اور جنگی حالات میں تو پانی زیادہ ضروری ہوتا ہے، اور پانی تو فرحت بخشتا ہے، بندے کی انرجی کو بحال کرتا ہے، لیکن جب اپنے کمانڈر اور اپنے امیر کی نافرمانی میں پانی پیا ہے تو ہمت جواب دے گئی ہے۔ بہت اہم نقطہ سماعت اور ڈسپلن کے اعتبار سے، اپنے امیر اور کمانڈر کی بات نہیں مانی تو وہ پانی جو فائدہ دیتا ہے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گیا اور ان کی ہمت جواب دی گئی۔ ہاں، سچے پکے ایمان والے وہ استقامت کا مظاہرہ کرتے رہے، ان کا تذکرہ آ رہا ہے۔ قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وہ لوگ کہ جو یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے، انہوں نے کہا کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے ایک بڑی جماعت پر غالب آ گئی۔ اصل شے اسباب کی نہیں، مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ کے حکم کی ہے۔ دنیا پرست اسباب کو دیکھتا ہے، حق پرست یعنی ایمان کا ماننے والا، اللہ کو ماننے والا، وہ مسبب الاسباب اللہ پر نگاہ رکھتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا، ایک چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے غالب آ گئی۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بدر میں بھی کیا ہوا؟ 313 اللہ والے تھے، وہ 1000 کفار کے مقابلے میں غالب آ گئے۔ تو بدر سجنا ہے، اور اس کے لیے یہ واقعہ ترغیب و تشویق کے لیے بیان کیا جا رہا ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور جب جالوت اور اس کے لشکر کے آمنے سامنے ہوئے، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، تو ان لوگوں نے عرض کی کہ اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں صبر ڈال دے۔ صبر سے ایک مراد استقامت بھی ہے۔ وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو مضبوطی عطا فرما دے، جما دے۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کفار کے مقابلے میں اے اللہ ہماری مدد فرما۔ یہ ایمان والے ڈٹے ہیں میدان میں، کھڑے ہیں میدان میں، جمے ہیں میدان میں، اللہ کے حکم سے، اللہ سے دعا ہو رہی ہے۔ جتنی تعداد ہے وہ میدان میں آ گئی، اسباب کی فکر نہیں، اسباب اختیار کر لیے مگر اسباب پر نگاہ نہیں، مسبب الاسباب پر نگاہ اور اللہ سے دعائیں ہو رہی ہیں۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، پھر انہوں نے اللہ کے حکم سے ان کفار کے لشکر کو شکست دے دی۔ وَقَتَلَ داؤد جالوتا، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ داؤد علیہ السلام کے بھائی بھی اس لشکر میں شریک تھے، یہ بہت کم عمر کے نوجوان تھے اور اپنے والد کی خدمت میں لگے ہوئے تھے، تفصیلی روایات میں ذکر ملتا ہے۔ لیکن جب پتہ چلا کہ اس طرح کا لشکر آ گیا، اور جالوت وہ غرق آہن تھا، ہر طرف سے لوہا اس نے پہن رکھا تھا، آنکھ ایک اس کی کھلی ہوئی تھی، تو یہ قتل کیسے ہوگا، کون اس کو قتل کرے گا؟ تو انہوں نے اجازت مانگی جناب طالوت سے۔ طالوت کون ہے؟ نیک بادشاہ۔ داؤد علیہ السلام، ان کو نبوت عطا ہوئی، آگے ذکر آ رہا ہے، ابھی کم عمر نوجوان ہیں۔ انہوں نے اجازت مانگی، اجازت دی گئی۔ ایک رسی میں، ان کو گوبیا کہتے ہیں، پرانی اردو ہے، ایک پتھر انہوں نے گھما کر جو مارا، آنکھ سے نکلا اور اس کے سر کو اس نے تباہ کر دیا، گویا کہ اس کو قتل کر دیا داؤد علیہ السلام نے۔ انبیاء نے جنگ بھی کی ہے، صرف وعظ و نصیحت نہیں، میدان میں بھی اترے انبیاء
اور قتال بھی کیا ہے اور ظالموں کو ٹھکانے بھی لگایا ہے، اللہ کا کلام بتا رہا ہے۔ البتہ یہ جنگ کا میدان کیوں سجتا ہے، اس کی بھی حکمت آگے بیان کی جا رہی ہے۔ وَقَتَلَ داؤد جالوتا، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ نے انہیں ملک یعنی بادشاہ میں سے اختیار دیا اور حکمت عطا کی اور انہیں وہ سکھایا جو اللہ تعالیٰ نے چاہا، وہی بھی عطا فرمائی۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ نہ ہٹاتا بعض لوگوں کے ذریعے بعض لوگوں کو، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو زمین ضرور تباہ ہو جاتی۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں پر فضل فرمانے والا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ہوا کرتے ہیں علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ بعض ظالموں کو ہٹانے کے لیے بعض افراد کو کھڑا کرتا ہے۔ یہ قتال کا ایک مقصد ظلم کا خاتمہ بھی ہے، عدل کا نفاذ بھی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو زمین فساد ہی فساد کی آماج گاہ بن جائے گی۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات، یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں۔ یہ صدیوں پرانے واقعات حضور علیہ السلام کی زبان مبارک پر جاری ہونا، یہ دلیل ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ یہ صدیوں پرانے واقعات اللہ وحی کے ذریعے آپ علیہ السلام کو عطا فرما رہا ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کا تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے، آئیے اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول ہیں، اللہ فرما رہا ہے ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ ہاں ہم تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، تفریق منع ہے، ایک کو مانے ایک کو نہ مانے، یہ تو ناجائز ہے، حرام ہے، یہ کفر ہے۔ ایک رسول کا انکار تو یہ کفر ہو جائے گا۔ تفریق منع ہے لیکن تفضیل ثابت ہے، فضیلت ثابت ہے۔ مثلا منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ طور پر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام فرمایا، اور سبحان اللہ وہ حد جہاں جبرائیل کی حد ختم ہو، اس سے آگے محمد مصطفیٰ تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور معراج کی شب اللہ تعالیٰ نے حضور سے کلام فرمایا۔ یہ خاص فضائل کا بیان۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ان میں سے بعض کے درجات کو اللہ تعالیٰ نے بلند فرمایا۔ وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں عطا فرمائیں، اور ہم نے روح القدس یعنی جبریل امین کے ذریعے ان کی تائید فرمائی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات سورہ آل عمران میں اور پھر سورہ مریم میں بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ لوگ باہم نہ لڑتے جو ان کے بعد ہوئے، اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئیں۔ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا۔ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ، پھر ان میں سے کوئی ایمان لایا اور ان میں سے کسی نے کفر کا رویہ اختیار کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ باہم قتل نہ کرتے، ایک دوسرے کو لڑائی نہ کرتے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ایسی آیات کو سمجھنے کے لیے ایک اصول سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہدایت کئی مرتبہ قرآن پاک میں بیان فرمایا گیا۔ اللہ نے بندوں کو پیدا کیا، اختیار دیا، چاہو تو نیکی کرو چاہو تو بدی کرو، اسی میں امتحان ہے۔ اور جو خود نیکی کی طرف جانا چاہے گا اللہ اس کی توفیق دے دے گا، جو خود بدی کی طرف جانا جائے گا اللہ چلنے دے گا، ورنہ امتحان کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ تو اگر اللہ چاہتا تو وہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرتے۔ مراد اللہ تعالیٰ نے جبر نہیں کیا، اختیار دیا ہے، چاہو تو نیکی کی طرف جاؤ چاہو تو بدی کی طرف جاؤ۔ اللہ کی مشیت ایک شے ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا ایک شے ہے۔ اللہ کے اذن کے بغیر پتہ بھی حرکت نہیں کرتا۔ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، زبان بندہ اختیار کر رہا ہے، اور جھوٹ پر اللہ پسند نہیں کرتا جھوٹ بولنے کو۔ بندہ سچ بولے تو اللہ کے اذن سے زبان حرکت کرے گی، مگر اللہ اس پر راضی ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا الگ شے ہے، اللہ کی مشیت الگ شے ہے، اور اصل میں بندوں کا امتحان مقصود ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے اختیار دیا جو چاہو سو کرو۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل، اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں رزق میں سے عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے، ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، کہ وہ دن آ جائے کہ جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی، اور نہ ہی کوئی سفارش کام دے گی۔ شفاعت کا ترجمہ ہم نے سفارش کیا، جھوٹی شفاعت قائم نہیں آئے گی، سچی شفاعت تو ہے، وہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام اور دیگر انبیاء اور صلحاء بھی کریں گے، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ لیکن جو چور دروازے لوگوں نے اختیار کر رکھے
رکھے نا وہ چور دروازے اللہ نے بند کر دیے. آج انفاق کرو جو رزق عطا کیا گیا, آج انفاق کرو, آج محنت کرو, کل کی تیاری کے اعتبار سے جب کوئی خرید و فروخت, کوئی دوستی, کوئی سفارش کام نہیں آئے گی. والکافرون هم الظالمون, اور کافر ہی ظالم ہیں. ایک بڑی تلخ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے اس آیت میں خطاب کیا, ایمان والوں جو رزق ہم نے تمہیں عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرو. اگر ایمان والے خرچ نہیں کر رہے, ایمان والے کل کی تیاری نہیں کر رہے, ایمان والے آخرت کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر رہے, تو عملاً یہ ظلم کی روش ہے, یہ کفر کی روش ہے. اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے اور کل کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد قرآن پاک کی بہت ہی پیاری عظیم ترین آیت ہے آیت الکرسی. 5 طویل آیات کا ذکر ہوا تھا, یہ 4تھی طویل آیت البقرہ میں آ رہی ہے. آیت الکرسی, 1 نہیں 2 نہیں 10 جملے اس میں عطا ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور توحید باری تعالیٰ کا بہت پیارا اور عظیم خزانہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہر فرض نماز کے بعد اس کی تلاوت کی ہمیں تلقین فرمائی. یہ بھی حدیث میں ذکر آیا, جو ہر فرض نماز کے بعد اس کی تلاوت کا اہتمام کرے بس موت ہی رکاوٹ ہے جنت میں داخلے کے حوالے سے. اللہ اکبر. اور رات کو سوتے وقت بھی حفاظت کے اعتبار سے آیت الکرسی کی تلاوت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تلاوت کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی ذہن میں رکھیں تو توحید کا بڑا پیارا, توحید باری تعالیٰ کا بڑا پیارا خزانہ اور عظیم خزانہ آ رہا ہے. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. الحی القیوم, از خود وہ زندہ ہے اور ہر ایک کو تھامنے والا. اللہ کی حیات اپنی ہے, ہماری اپنی ذاتی نہیں, اللہ نے عطا کی, جب چاہے گا ختم ہو جائے گی. وہ از خود زندہ ہے اور ہر ایک کو تھامنے والا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے. یہ تو کمزوری ہے اور اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے. ایک اور پیارا نقطہ, نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند, ہر آن اس کی نظر کرم ہم پر ہے. نہ ہو تو سانس نہیں چل سکتی, نہ زبان بول نہیں سکتی. یہ ہم ہیں, سو بھی جاتے ہیں, غافل بھی ہو جاتے, مست ہو جاتے اور اسے بھلا دیتے ہیں. یہ ہم ہیں, ورنہ اس کی نظر کرم نہ ہو تو کیسے زندہ رہ سکتے ہیں. اللہ اکبر. لہو ما فی السماوات وما فی الارض, اللہ ہی کے لیے ہے سب کچھ جو آسمانوں میں اور زمین میں. ہم کہتے ہیں میرا ہے, اونرشپ کا ہے. او بیٹا بھائی میرے پیارے بزرگ, کائے کی اونرشپ؟ ہاں سب اللہ کا ہے, سب چھوڑ کے جانا ہے. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. اب یہ پرانے زمانے کی اردو ہو گئی, لیکن بہرحال جب سب اللہ کا ہے تو مالک وہ ہے نا. تو آپ ہمیں مالک تھوڑی ہیں جو چاہے سو کریں, نہ, آپ اور میں امین ہیں, ٹرسٹی ہیں, کسٹوڈین ہیں. مرضی مالک کی چلے گی, ہماری نہیں. آج نعرے چلتے تو چلتے رہے, غلط نعرے, میری مرضی. اور میرا جسم ہے کب کہ میری مرضی چلے گی؟ جسم میرے رب نے دیا ہے, مال میرے رب نے دیا ہے, تو مرضی رب کی چلے گی, میری اور آپ کی نہیں چلے گی. ہاں اس سے کہا کھاؤ پیو, کو حلال کھاؤ, کو مسئلہ نہیں, حرام سے بچو, زکوٰۃ دے دینا اور یہاں خرچ کرنا, بس یہ پورا کر لیں. باقی اس نے آزادی بھی دے رکھی. سب سے بڑی آزادی اس کی ہے جو ایک اللہ کا غلام بن جائے, اور جو ایک اللہ کا غلام نہیں بنے گا وہ پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں کا غلام بنے گا. اس کی زندگی اجیرن ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض, اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو سفارش کر سکے اللہ کے حضور مگر اس کی اجازت سے. شفاعت ہوگی مگر اللہ کے اذن سے ہوگی, اللہ کے حکم سے ہوگی, اور اللہ جس کے لیے چاہے گا اس کے لیے ہوگی. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, اللہ جانتا ہے جو لوگوں کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے. لوگ کیا کچھ کر چکے اللہ کے علم میں, لوگ کیا کر رہے ہیں اللہ کے علم میں. دنیا میں ہم سفارشیں کرتے ہیں, بھائی میرا بھتیجا ہے میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں, میرا بھانجا ہے میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں, میرا بھائی ہے میں گارنٹی. بتانا پڑتا ہے. اللہ کو کچھ بتانے کی ضرورت ہے؟ اللہ تیرا بڑا پیارا بندہ ہے تو اس کو معاف کر دے. بتانے کی ضرورت ہے؟ نہیں. اللہ جانتا ہے جو لوگوں کے سامنے لوگوں کے پیچھے ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ, اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اس کے علم میں سے کسی بھی شے کا مگر وہ جتنا اللہ خود چاہے. کل علم اللہ کے پاس اللہ نے عطا فرمایا اور انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمایا, اور سب سے بڑھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا, مگر یہ عطا کل کی کل اللہ کی ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض, اور اللہ تعالیٰ کی کرسی احاطہ کیے ہوئے ہے, سمائے ہوئے ہے آسمانوں اور زمین کو. اب یہ کرسی سے مراد وہ کرسی نہیں اس میں بیٹھا ہوا ہوں, معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ کی شان کے مطابق ذہن میں بات آئے گی. اللہ کا اقتدار اور اختیار پوری کائنات پر پھیلا ہوا ہے, باقی اس کی مزید تفصیلات تفاصیل میں دیکھی جا سکتی ہیں. وَلَا يَؤُودُ حِفْظُهُمَا, اور اس کو ان کی حفاظت تھکاتی نہیں. یہ تو یہود و نصارہ نے گڑبڑ کر دی. اللہ نے 6 دنوں میں آسمان بنایا, زمین بنائی, and he rested on the 7th.
انا للہ و انا الیہ راجعون، 7ویں دن اللہ تعالیٰ نے آرام کے تو چھٹی مناؤ سنڈے کی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ باطل اور کفری عقیدے جو ان لوگوں نے اختیار کر رکھے، ولا یؤودہ حفظہما، اور اس اللہ کو ان کی حفاظت تھکاتی نہیں، وہو العلی العظیم، اور اللہ بہت بلند مرتبے والا، بہت عظمتوں والا ہے۔ اللہ اس آیت الکرسی کو ہمیں فرض نمازوں کے بعد پورے یقین کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق دے، اور جو توحید کے تقاضے ہمارے سامنے ہیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت کریمہ کا پہلا حصہ ہمارے کچھ لبرل قسم کے لوگ، سیکولر مائنڈڈ لوگ، آزاد قسم کے لوگ مس کوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، بالکل صحیح بات ہے، لیکن دین قبول کرانے میں جبر نہیں ہے۔ گن پوائنٹ پہ اسلام کا کلمہ نہیں پڑھوایا جائے گا کسی سے، بالکل صحیح بات ہے، دین پر عمل کرایا جائے گا۔ بچہ 7 سال کا ہوگا نماز کی ترغیب ہوگی، 10 سال کا ہوگا نماز کی سختی ہوگی، تاکہ بالغ ہو تو نماز کا پابند ہو جائے۔ جو بچہ اسکول نہیں جاتا نہ جائے، لیکن جو جائے گا، جس کے ماں باپ نے ایڈمیشن دلوا دیا، اب وہ 7:30 اسکول میں ان بھی ہوگا، ہیئر کٹ کا بھی اسٹائل جو ہے وہ سیٹ رکھے گا، اور اپنے اسکول کا ڈریس کوڈ بھی استعمال ہے نا کہ نہیں۔ پابندی اس بچے پر جس نے فری ول کے ساتھ ایڈمیشن لیا، جس کے ماں باپ نے ایڈمیشن دلایا، اسلام میں داخل ہوا فری ول کے ساتھ، آنے کے بعد پابندی ہوگی۔ کوئی کافر رہنا چاہے تو رہے، دنیا کے مزے لے، جہنم میں آگ بھگتے، استغفر اللہ، لیکن اسلام قبول کرانے میں جبر نہیں، عمل کرانے میں تو سختی کا معاملہ آئے گا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، یقیناً ہدایت سے گمراہی جدا ہو چکی، اللہ نے حق و باطل کو واضح کر کے عطا فرما دیا، سمجھا دیا۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، پس جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے، پس یقیناً اس نے مضبوط سہارے کو تھام لیا، لا انفصام لہا، جو ٹوٹنے والا نہیں، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طغیانی سے ہے، کوئی فرد، ادارہ، پارلیمنٹ، بادشاہ، حکومت، نظام اگر اللہ کے مقابلے میں اپنی بات منوانے کی کوشش کرے، وہ طاغوت ہے۔ شیطان کو بھی طاغوت کہا گیا، یہود کے سرداروں کو بھی طاغوت کہا گیا۔ اللہ اکبر، فرد، ادارہ، قوم، پارلیمنٹ، حکومت، نظام اللہ کے مقابلے میں اپنی مرضی منوانے کی کوشش کرے، وہ طاغوت۔ اس کا انکار پہلے ضروری ہے، پھر اللہ پر ایمان۔ لا الہ پہلے نفی ہے، الا اللہ پھر اثبات ہے، پہلے نیگیشن ہے پھر افرمیشن ہے، یہ ترتیب یاد رہے۔ جو طاغوت کا انکار کر کے اللہ کو مانے، اس نے مضبوط سہارے کو تھام لیا۔ جو ٹوٹنے والا نہیں ہے، چھوٹ جاتا ہے، اللہ کو بھلا دیتے ہیں، بندوں کا ڈر رکھتے ہیں، اللہ کا خوف نہیں رکھتے، یہ چھوٹ جاتا ہے، ٹوٹنے والا نہیں، تھامو گے تو تمہیں مضبوطی ملے گی۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان لانے والوں کا ولی، دوست ہے۔ سبحان اللہ، اللہ دوست بناتا ہے ایمان والوں کو، کتنی پیاری بات۔ انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف، گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لاتا ہے۔ یہ تو دعا کرتے ہیں ہم اللہ سے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ ولی ہے، اللہ دوست ہے، پھر پشپناہی فرمانے والا بھی ہے ایمان والوں کی۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے ساتھی تو طاغوت ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف جانا، طاغوت کی طرف جانا، تو طاغوت تمہیں ہدایت کی روشنی سے ہٹا کر دور لے جائے گا گمراہی کی تاریکیوں میں۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ لوگ آگ والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد اگلا رکوع ہے 35واں رکوع۔ 3 بڑے پیارے واقعات آ رہے ہیں، جن میں سے 2 ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ہیں، توحید باری تعالیٰ کے واقعات، توحید کے دلائل کے حوالے سے 3 واقعات اب آگے آ رہے ہیں۔ پہلا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ نمرود سے، جو خدائی کا دعوے دار تھا اور بہت بڑا بادشاہ تو تھا، خدائی کا دعوے دار تھا، اس سے مکالمہ ابراہیم علیہ السلام کا۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جسے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص یعنی نمرود کو بادشاہت دی تھی۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں۔ اس نے کہا لو یہ کون سی بڑی بات ہے، معاذ اللہ، ایک شخص مجرم تھا، پھانسی لگنے والی تھی، اس کو آزاد کر دیا، اور ایک شخص بے گناہ تھا، اس کو مروا ڈالا، کہا دیکھو میں بھی موت دے سکتا ہوں، میں بھی زندگی۔ یہ اس نے گڑبڑ کی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام نے تخلیق کا ذکر کیا تھا، خالق اللہ ہے، یہ اسباب کی بحث میں آ گیا اور ضد پر آ گیا، تو توحید کے دلائل کوئی کم تھوڑے ہی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی جو جاہلانہ حمیت تھی
اس کو ابھرتے ہوئے دیکھا تو اس کو دبایا اور ایک اور دلیل پیش کر دی اور وہ چپ ہو کر رہ گیا۔ چنانچہ آگے ذکر ہے۔ اب بہرحال یہ دعوت کے اسلوب کے اندر بڑا پیارا نقطہ ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے، تفصیل کا موقع نہیں، تفاسیر دیکھیے گا۔ دعوت کے اسلوب کے اعتبار سے بڑی پیاری روش جو ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سمجھائی ہے۔ ایک دلیل حجت بازی کر رہا ہے، ضد کر رہا ہے، دوسری دلیل پیش کر دی، وہ کیا ہے؟ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، پس تو اسے مغرب سے نکال کر لے آ۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، پس وہ کافر حیران کر دیا گیا، حیران و پریشان رہ گیا۔ نمرود کو پتا تھا وہ کیا، اس کا باپ، اس کے بھی ابا کا ابا، اس کے ابا کے ابا کا بھی ابا، اس کے دور سے ہی سورج مشرق سے نکل کر آ رہا ہے، مغرب سے نہیں نکال سکتا، چپ ہو کر رہ گیا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اگلا واقعہ ایک رائے ہے کہ جناب عزیر علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور فلسطین جو یروشلم کی اینٹ سینٹ بچ گئی تھی اس وقت کا دور ہے، اور انہوں نے دیکھا اور ایک خیال آیا یہ مردہ بستی کو زندگی اللہ کیسے عطا فرمائے گا۔ البتہ یہ ایک رائے ہے، آراء اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن واقعہ کیا ہے؟ توحید کی دلیل کا تذکرہ۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یا اس شخص کی مانند ہے معاملہ جو ایک بستی سے گزرا اور وہ بستی اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، تباہ ہو گئی تھی۔ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، تو اس شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کے مر جانے کے بعد کیوں کر کیسے اس کو زندگی دے گا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو 100 برس تک مردہ رکھا، پھر اسے دوبارہ زندگی عطا فرما دی۔ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھئی تم کتنے عرصے رہے؟ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، انہوں نے کہا کہ میں ایک دن یا اس سے بھی کچھ کم رہا ہوں گا، اس سے زیادہ میکسیمم اسٹریٹ نیند ممکن بھی نہیں ہے۔ بہرحال تو کہنے لگے کہ ایک دن یا اس سے بھی کچھ کم رہا ہوں گا۔ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلکہ تم تو 100 برس تک رہے ہو، بس اپنے کھانے پینے کی طرف دیکھو وہ سڑا تک نہیں۔ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو اور ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں گے۔ وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، اور ہڈیوں کی طرف دیکھو ہم انہیں کس طرح جوڑتے ہیں پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ اس گدھے کی ہڈیاں ان کو جوڑ دیا گیا، گوشت پہنایا گیا، زندہ کر کے کھڑا کر دیا گیا۔ فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، پھر جب ان پر واضح ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ میں جان گیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ نظارے اللہ پیش کر اپنی توحید کے دلائل کے لیے۔ اگلا واقعہ مشہور 4 پرندوں کا، ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے توحید کا ایک اور دلیل کا پہلو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب مجھے دکھا تو دے تو کیسے مردوں کو زندگی عطا کرے گا۔ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم کیا تمہیں ایمان نہیں؟ سبحان اللہ۔ قَالَ بَلَا، عرض کی اللہ یقیناً ایمان ہے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میرے دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ پیغمبر پورے وثوق کے ساتھ حق پیش کرے، اللہ تعالیٰ ان کو مشاہدات کراتا ہے، تو ایمان تو ہے، یہ ہمارے بھی لازم، ایمان تو اللہ تیرے تمام احکامات پر، پھر حکمت تلاش کرنے کوئی حرج نہیں، اصول بتا دیا گیا۔ قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بس تم 4 پرندوں کو پکڑ لو، پھر ان کو اپنے ساتھ ہلا لو، یعنی مانوس کر لو، پھر رکھ دو ان کے ٹکڑوں کو پہاڑ پر، مراد ہے کہ چاروں کو ذبح کرو، ان کا مکسچر بناؤ، 4 الگ پورشن کر کے پہاڑ پر رکھ دو۔ ثم ادعوهن یأتینک سعیا، پھر انہیں بلاؤ پکارو، وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے تمہاری نگاہوں کے سامنے۔ وعلم، اور جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب ہے، کل اختیار رکھنے والا، حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ اس طرح اللہ مردوں کو زندگی عطا فرمائے گا۔ یہ 3 بڑے پیارے واقعات توحید کے دلائل کے طور پر ہمارے سامنے آ گئے۔ ناظرین کرام ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے بڑے پیارے 2 رکوع انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے۔ ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔